کہا کہ ایسی کی تیسی آؤ تو صحیح نا، کوئی پاکستانی ہندوستان میں آ کے کام نہیں کر سکتا، یہ ہمارے دشمن ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے اور ادھر ان کی کسی قسم کی ڈوئل پالیسی نہیں ہے. جہاں پر انہوں نے ہمیں دشمن مانا ہوا تھا 1947 سے آج تک ہم ان کے دشمن ہی ہیں. چاہے ہم ان کو آکسیجن آفر کر دیں، چاہے ہم ان کو مدد آفر کر دیں، چاہے ہم ان کے ساتھ کسی انسانی جو بھی ایشوز ہیں اس پہ نیگوسیشن پہ بیٹھ جائیں، چاہے ہم جو مرضی کر لیں اچھائی ان کے ساتھ، انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارا دوست نہیں بننا. اب ایک اور خبر ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں نظر آتا. انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی تو بس پھر نہیں ہو سکتی. یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا فیتھ ہے، یہ ان کا بلیف ہے. اور میں بات کر رہی ہوں ہندوستان کی. ہندوستان میں ہوا یہ ہے کہ ریسنٹلی ہماری جو پاکستان کی بڑی معروف مقبول عالمی شہرت یافتہ ماہرہ خان ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں کہ انٹرویو میں انہوں نے پہلے ان کی دو بیسیکلی سٹیٹمنٹس آئیں اسی انٹرویو میں، اور انٹرویو کے بعد پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی. وہ تیسری سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. اچھا، یہ انٹرویو دیا انہوں نے کس کو تھا؟ یہ انہوں نے دیا تھا انوپما چوپڑا کو. بالکل. انوپما چوپڑا جو ہے وہ بھارت کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کی سب سے بڑی جرنلسٹ، بالکل بڑا نام، بہت بڑا نام ہے. تو ماہرہ نے ان کے سوال پر یا سوال جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں ماہرہ نے کہا کہ مجھے کافی آفرز آئیں انڈیا سے کام کی، موویز کی، جو او ٹی ٹی پلیٹ جب وہ رئیس فلم کر رہی تھی اس وقت جو ہے وہ بڑا ان کی طرف جو ہے وہ آفرز آ رہی تھی. بالکل. تو مجھے کافی آفرز آئیں اور میں کرنا بھی چاہتی تھی، لیکن میں آنیسٹلی یہ بات کنفیس کروں گی کہ میں ڈر گئی تھی کیونکہ وہاں پر جس قسم کا ماحول تھا، پاکستانیوں کے خلاف جس قسم کی نفرت تھی، تو ماہرہ ڈر گئی. ایک تو یہ کنفیشن تھا ان کا. اس کے بعد ماہرہ نے کہا کہ لیکن پھر بعد میں نے یہ سوچا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی چوائسز کسی کے ڈر خوف سے جو ہے وہ میک کریں. تو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ بھائی سب فری ہیں اور میں جو چاہوں کر سکتی ہوں. تو پھر میں نے خود کو کہا کہ نہیں یار، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور مجھے ڈکٹیٹ کر رہا ہو اور کسی اور کے ڈر کی وجہ سے میں کام نہ کروں. تو پھر میں نے خود کو اپنا یہ فیصلہ بدلا اور میں کام کرنے میں بڑی انٹرسٹڈ رہی ہوں. اور اب بھی وہ کام کرنے میں یہی کہتی ہے کہ بھائی فیوچر کولیبوریشنز ہونی چاہیے. بالکل، اور ہونی بھی چاہیے. اب یہ چیز صرف پاکستانی سمجھتے ہیں، ہندوستانیوں کو سمجھ نہیں آتی. اور ہندوستانیوں میں ساروں کی بات میں نہیں کر رہی، بہت سے سین لوگ دماغ میں جن کے کارآمد مواد موجود ہے ان کی بات میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. لیکن پھر میں نے کہا ذرا سافٹ ہو جاؤں، پھر ناظرین کو برا بھی بہت لگ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب بتاتی ہوں تیسری جو سٹیٹمنٹ تھی جو زیادہ پریشان کن ہے، وہ ہے جی راج ٹھاکرے کا جو رائٹ ونگ ہے، مہاراشٹر نونرمن سینا، انہوں نے ایشو کی ہے سٹیٹمنٹ. اور انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی آؤ تو صحیح نا، کوئی پاکستانی ہندوستان میں آ کے کام نہیں کر سکتا، یہ ہمارے دشمن ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے اور ادھر ان کی کسی قسم کی ڈوئل پالیسی نہیں ہے. جہاں پر انہوں نے ہمیں دشمن مانا ہوا تھا 1947 سے آج تک ہم ان کے دشمن ہی ہیں. چاہے ہم ان کو آکسیجن آفر کر دیں، چاہے ہم ان کو مدد آفر کر دیں، چاہے ہم ان کے ساتھ کسی انسانی جو بھی ایشوز ہیں اس پہ نیگوسیشن پہ بیٹھ جائیں، چاہے ہم جو مرضی کر لیں اچھائی ان کے ساتھ، انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارا دوست نہیں بننا. یہ سلسلہ. اچھا، یہ جو نونرمن سینا ہے یہ بیسیکلی راج ٹھاکرے صاحب، یہ بال ٹھاکرے کی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اور ان کی بہت ساری حرکتیں ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکی ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پاکستانی فنکاروں کو زد و کوب کرتے رہے ہیں، تشدد کرتے رہے ہیں. جو فنکار وہاں پر گئے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، مطلب مارا گیا ہے، فزیکلی اسالٹ کیا گیا ہے ان کو. اس کے علاوہ کرکٹ میچز پر ان کا ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے. پاکستان کی ٹیم وہاں پر کرکٹ میچ کھیلنے جا رہی تھی، انہوں نے پچیں کھود دی تھی جی اسٹیڈیم کی کہ میچ نہیں ہونے دیں گے. اس قدر یہ ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ آرگنائزیشن ہے. اور ایک کریڈٹ میں ضرور ان کو دوں گی کہ ان کی اس معاملے میں کوئی ڈوئل پالیسی نہیں ہے. لیکن ویسٹ کی دوبارہ ادھر بھی ڈوئل پالیسی ہے، یہاں پر ان کی بھی ڈوئل پالیسی ہے کہ ہندوستان وہ نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ان کے قتل بھی کسی کو نظر نہیں آتے اور ہماری آہیں بھی جو ہیں لوگوں کو پریشان کر دیتی ہیں. تو آج شاعری کی طرف جو ہے جب میں جذباتی ہو جاتی ہوں نا پھر میں کچھ نہیں دیکھتی. صحیح بات ہے، گڈ. یہ مطلب آپ اندازہ لگائیں، ماہرہ اگر وہاں کام کر رہی ہیں یا فواد وہاں کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو پروفٹ کم ہو رہا ہے، ہمارا اداکار وہاں جا رہا ہے، ان کا پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے. وہ جو شاہ رخ خان کی بھی فلم تھی نا، ہاں وہ تھی بڑی، نہیں فلم تو چلے کیسی بھی ہو لیکن اس کے پیچھے بھی مقصد تھا کیونکہ شاہ رخ خان جو ہے اس وقت جو ہے ان کی فلمز پہ ادھر پہ فلاپ ہو رہی تھی، وہ ایک ڈکلائن کی صورت کے اس پر تھے. اب انہوں نے کہا کہ جی مارکیٹ کیپچر کرنی ہے تو مارکیٹ کیپچر کرنے کے لیے پاکستان کی مارکیٹ جو ہے ویسے بھی ان کے پاس ہے تو صحیح وہ مارکیٹ، لیکن انہوں نے کہا کہ مزید اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے جی ہم ماہرہ خان کو بالکل استعمال کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی فلم میں کاسٹ کرتے ہیں. تو جب یہ ہوا خیر نتیجہ تو اس کا کیا خیر صحیح نہیں نکلا. وہ فلم جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کوئی بزنس نہیں کر سکی. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت رہی ماہرہ کی ہی وجہ سے آپ نے جو بات کی نا مجھے ایک اور بات یاد آئی. 11 روز تک غزہ پر وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیلی حکومت نے آخر کار جنگ بندی
کے بارے میں اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور جنگ بندی کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پاکستان سمیت رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسرائیل کے خلاف جارحانہ پوزیشن اختیار کی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا فلسطینیوں کو اب اپنا حق مل جائے گا اور یہ جو جنگ بندی ہے یہ کب تک رہے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی اور تجزیہ کار جلال الفرا صاحب۔ السلام علیکم جلال صاحب۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے؟ دیکھیے آج ذرا مجھے مسکرانے کا اجازت دو۔ وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جلال صاحب۔ جی جی جی، اتنے دنوں کی تکلیفوں کے بعد کل رات کو 2 بجے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ فلسطینیوں نے ہم نے کل رات کو 2 بجے سے عید منانا شروع کر دیا، کیونکہ ہم نے عید نہیں منائی ہے نا۔ بالکل۔ تو اتنا دکھ، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی کی، اتنا غم کے باوجود بھی جو ہمیں نقصانات ہوا ہے، جو ہمارے پیارے شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، تو پھر بھی ہم نے الحمدللہ رات کو خوشیاں، آپ یقین کریں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فلسطینی سویا ہوں کل سے، نہ غزہ کے اندر، نہ فلسطین کے اندر ہے، نہ باہر ہے۔ خوشی کا سما ہے، کامیابی کا سما ہے، الحمدللہ۔ بالکل۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ حق فلسطینیوں کو ملے گا، بالکل مل جائے گا سر۔ یہ بڑا ضدی قوم ہے، یہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا۔ لیکن دنیا سے امید ہے آپ کو؟ دنیا سے امید ہے آپ کو؟ دنیا سے جو امید ہے، چند لوگوں سے امید اور چند ممالک سے امید ہے۔ وہ کون سے ممالک ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 پاکستان، مصر۔ کل جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں فلسطینیوں کا، ہمارا یہ کہنا ہے، ایک کریڈٹ جاتا ہے تو مصر کو جاتا ہے اور پاکستان کو جاتا ہے۔ جس انداز میں، آپ یقین کریں، آج میری یہ الفاظ کائنڈلی آپ پورا دنیا کو دکھا دیں اور سنا دیں۔ جی، میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، میں نے آپ کو ایک لقب دیا ہے، وہ لقب یہ ہے کہ آپ اس زمانہ کا ارطغرل، عالمی اسلام کا ہیرو ہے۔ واقعی میں آپ اس دور کا ارطغرل، اس دور کے ارطغرل شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی پیغام ہے میرا، اور کائنڈلی میں آپ کو I request you, humble request کہ میرا یہ پیغام شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہہ دیں سامنے کہ فلسطینی عوام آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ اس دور کا صدام حسین، جو آپ کے اندر جرت، جو آپ کے اندر دلیری، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور ان کی جو الفاظ ہیں، اے ارض فلسطین، ہم آپ کے لیے ہیں، اے ارض فلسطین والے، ہم آپ کے لیے، یہ جو ان کی کل الفاظ تھی کہ اے فلسطین والو، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ بالکل، اور یہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا۔ یہ آج تک کسی نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے۔ یہ وہی والی بات ہے، ایک پو کا پیاسا کو آپ نے ایک پانی کا گھٹ دے دیا، ایک مردہ کے اندر آپ نے جان ڈال دیا۔ جی جلال صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے عمران خان صاحب کو میرا پیغام ضرور، اور تمام ناظرین کو، کہ عمران صاحب آپ اس دور کا ارطغرل، عالم اسلام کا ہیرو ہے،